آج کا یہ دور پرفتن جس میں مختلف عقائد ہیں، مختلف مسلک ہیں، ہر شخص اپنا الگ جھنڈا اٹھائے ہوئے ہے، ڈگڈگی بجا رہا ہے اور لوگوں کو اپنی طرف بلا رہا ہے کہ میں سچا ہوں دوسرے جھوٹے ہیں۔ یہ دور بالخصوص وحدت امت کا متقاضی ہے، امت کی وحدت چاہتا ہے کہ ایک جھنڈے تلے یہ اللہ اور اس کے رسول کے یہ بندے، یہ مومن اکٹھے ہو جائیں بلا تفریق مسلک۔ یہ جو فتنہ پردازی کرتے ہیں، چاہے وہ علماء ہوں چاہے وہ صوفیاء ہوں، یہ جعلی صوفیاء جعلی علماء، یہ اپنی روٹیاں سیدھی کرنے کے لیے مسلمانوں کو جو لڑاتے ہیں، فساد پیدا کرتے ہیں، اور انہوں نے دائرہ سنیت کو اس قدر تنگ کر دیا ہے کہ یہ جو شخص کرے، یہ عمل کرے وہ سنی ہے، جو یہ نہ کرے وہ سنی نہیں ہے، وہ خارج ہے۔ یہ ان کے اپنے خود ساختہ یہ دعوے ہیں اور انہوں نے معیار اپنے خود مقرر کیے ہیں، ان پر نہ جائیے۔ آج سے 1400 سال پر جو دائرہ امت اہل سنت جو محیط ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ جناب میں گزارش کراں، یہ جتنے فرقے پیدا ہوئے کدو ہوئے، انہاں دی عمر جڑی کتنی ہے؟ کوئی 50 سال، کوئی 100 سال، کوئی 200 سال، کوئی 300 سال، سارے مسلک نو ہون نہیں پیداوار، نو عمر، سارے نو عمر۔ پرانا بڈھا مسلک کیڑا ہے؟ بابا بابا کیڑا ہے؟ انہاں بچیاں چھوڑو، سبحان اللہ سبحان اللہ، اے بچہ مسلک چھوڑو، بابا بابا بڈھا کڈو۔ اے بابا کون ہے؟ اہل سنت والجماعت۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ سمجھ آئی؟ اے پرانا جڑا مسلک ہے اہل سنت والجماعت، اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اس میں صحابہ کا احترام بھی ہے، اہل بیت کی محبت بھی ہے، اولیاء کی عقیدت بھی ہے۔ ہر مرتبے کو اس کے مطابق جو ہے استعمال کرنا چاہیے۔ جہاں افراط و تفریط آئی وہاں لڑائی اور فساد پیدا ہوا۔ خدا کے لیے تفرقہ پردازی سے بچیں۔ میں ایک خانقاہ کا آدمی ہوں، ایک گولڑا شریف کی خانقاہ اپنے حضرت دادا حضرت پیر مہر علی شاہ کی اس مشن اور پیغام اور تبلیغ کی نمائندگی کر کے اس حیثیت سے میں عرض کر رہا ہوں کہ جو گستاخی رسول کا ارتکاب کرے، یاد رکھے میری بات، جو حضور کا گستاخ ہو، کھلے لفظوں میں گستاخی کرے، جو آپ کی شان کے لائق نہیں ہے وہ بات، وہ آپ کے لیے اگر کہتا ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ یاد رکھے میں الفاظ استعمال کرتا ہے، ان کی کتابوں میں جو جملے قابل اعتراض ہیں ان سے میں آج بھی برات کا اظہار کرتا ہوں، میں انہیں تسلیم نہیں کرتا، اور میں ایسے جملوں پر ایمان رکھنے والوں کو بھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں سمجھتا۔ کیونکہ حضور کا ادب سب سے اول ہے۔ جو اپنے نبی کا کلمہ پڑھ کے اس کی گستاخی کرے، تو آج ہو یا پہلے ہو، ہم اس کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ ہاں اختلاف مسائل میں ہوتا ہے، میرا بھی اسی دنیا سے تعلق ہے، میں صرف پیر نہیں ہوں، ایک پیر گھرانے میں ضرور پیدا ہوا ہوں، لیکن مولویوں کے تمام مراحل علم سے بحمد اللہ گزرا ہوں۔
میں جانتا ہوں یہاں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو گولڑا شریف کے مرید بنتے ہیں، نام نہاد مرید، اور ہمارے اہل سنت میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ مجھے ان سے اختلاف ہے، مجھے ان سے اختلاف ہے علمی وجہ سے، میرا دیوبندیوں سے کوئی تعلق نہیں، نہ میں وہاں پڑھا ہوں، ٹھیک ہے اگر کوئی ملتا ہے، شیعہ بھی میرے پاس آتے ہیں، سپاہ صحابہ والے بھی آتے ہیں، اس دن آدم طارق صاحب میرے پاس 2 گھنٹے بیٹھے رہے، اور ان کے جو پہلے تھے کیا نام تھا ان کا، ضیاء القاسمی صاحب، وہ بھی تشریف لائے مرحوم، علماء بھی آتے ہیں، دیوبندی بھی آتے ہیں، ہمارے آستانے ہیں، فقراء کے آستانے، ہمارے باپ دادوں کے پاس ہر طبقہ آتا رہتا ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ ہم مولویوں کی طرح ایک مینڈک جو ہے کنویں میں اس کی طرف بند ہوں، یہ بات نہیں ہے، ساڑھے کول ہر بندہ آنا ہے، تے ہر بندے واسطے دروازہ ساڑھا کھلتا ہے، اسی فقیران دی اولاد ہاں تے سکے مولویاں دی اولاد نہیں ہاں، سمجھ آئی؟ تے انہاں دے اے جناب اے میرا ایک مسئلے وچ مشہور عالم دین مولانا اشرف سیالوی صاحب نال میرا اختلاف ہویا، انہاں میرے جواب وچ کتاب لکھی، خلاف کتاب لکھی، میں نو لکھیا نے بھئی شاہ اسماعیل دلوی کو تو سبقت کر گیا، شاہ نصیر گولڈوی کی شاہ اسماعیل سے سبقت، حالانکہ ایم ایک بختی انہاں کی تھی، ایسی گل نہیں، ایسی بات نہیں تھی کہ ان کو یہ لفظ میرے لیے نہیں کہنے چاہیے تھے، بہرحال انہوں نے جس انداز میں سوچا انہوں نے لکھا، میں نے اس کے جواب میں کتاب لکھی لطمۃ الغیب علی ازالۃ الریب، انہوں نے ازالۃ الریب لکھی، میں نے لطمۃ الغیب لکھی، تو اس میں نے یہی لکھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ مفید حصر ہے ایاک، کہ اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، جی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تے مدد منگیا اللہ کو مدد منگیا کرو، میں کہ قرآن مجید دا حکم ہے، حضور دا بھی آپ دا بھی عمل ہے، بس جناب اس سے یہ وابیاں دا خیال ہے، وہ بھی یہی کہندے ہیں، تو بھی یہی کہندا ہے، تو ہم خیال ہو گئے، یہ ہن غلط گل ہے، میرا کسی وابی دا کوئی تعلق نہیں، لیکن گل خدا ہوئی کرو، ایک میں جملہ صاحب توجہ فرمائیو، علماء کھلوتے بھی ہو سن، سننے بھی ہو سن، ہونی ذہن چاہیے کہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، دو ہی گلان اس آیت دو گلان، عبادت اور مدد، یہ گل ٹھیک ہے کہ نہیں بولو سبحان اللہ، عبادت اور مدد، تے تسی دسو کہ اگر عبادت اللہ تو سوا کسی کو نہیں ہو سکنی، کسی واسطے جائز نہیں، بولو اللہ تو علاوہ کسی دی عبادت ضروری ہے یا جائز ہے؟ نہیں، ساری امت آکھے گی نہیں، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کہ اگے یہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تیری تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تے اگر اللہ واسطے ایک ہی جملے دو گلا، اگر عبادت اللہ تو بغیر ہو سکتی ہے کسی دی، تے پھر مدد بھی اللہ تو سوا کسی دی ہو سکتی، دو گلا نہ عبادت ہو سکتی ہے تے ظاہر ہے پھر نہ مدد ہو سکتی، مدد وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، ہون جناب تسی آدھے ہو، اے آنے جناب اساں آپ ناتا آکھیاں، حضور علیہ السلام دی بارگاہ وچ التجا کی تھی، یا محمد بمنے بے سر و ساما مددے، قبلہ دی مددے، کعبہ ایمہ مددے، مولانا جامی
اور لوگاں بھی کلام آکھیا، اے پھر لوگ پوچھتے ہیں اے تساں کیوں آکھیا؟ میں میرے اپنے شعر بھی ہے یہ بڑیاں دے میں پڑھ رہا ہوں کافی تے اس دا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی مدد دے کئی طریقے نے. تو دس کہ حضور دی تو موت دا قائل ہے یا حیات دا قائل ہے؟ حیات دا قائل ہے. اوے آپ دا غلام شہید نہیں مر سکتا تے آقا کس طرح مر سکتا ہے؟ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مدرس توحید و رسالت. مطلب ہے کہ حضور دا فیضان جس طرح حیات ظاہری بھی جاری آیا تے آپ اللہ دی بارگاہ وچ ہاتھ اٹھا کے لوگاں دی مدد فرماندے سن، عرض کر کے انہاں دیاں مشکل کشائیاں فرماندے سن، اللہ کردہ سی. اسی طرح حضور دا سلسلہ فیض اور کرم اور بایمانہ مدد جڑی ہے وہ قیامت تک جاری رہے گی. لیکن حضور دا عمل جڑا ہے وہ یہ اس دے وچ اس تے خیر بہرحال علمی اختلاف سی، مولویاں دی گلاں سن تے انہاں دا نقطہ کچھ ہو رہا، میں کچھ اساں دی علمی بحث چلی تے او ایک گجرانوالا دے وچ کچھ گولڈے شیخ دے مدعی تے نام نہاد چمچے مرید انہوں نے یہ کہا کہ نصیر الدین صاحب نے جڑی کتاب لکھی وہ جواب نہیں انہوں نے دیتا. تینوں کتاب دا پتہ ہی کوئی نہیں، کتاب کس نے کہندے ہیں؟ تینوں تحریر دا پتہ نہیں، تیرا اپنا مبلغ علم کے وے، تو میرے سامنے آ کے گل تا کر پہلے، تو میرے شاگرداں کے بھی نہیں بول سکتا ہے. سبحان اللہ. اے اہل علم دیاں گلاں، اے مولانا اشرف سیالوی صاحب جانن، میں جانا، اور علماء جانن، شرف قادری صاحب ہن، محمد خان قادری صاحب ہن، اور انہاں لوگاں نے گلاں ہوئیاں. اے علمی بحثاں علمی جگہ چ بیٹھ کے اسی کران گے تبادلہ خیالات، لیکن اس دو ذاتی مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، انا دا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. اے دین دے وچ غور ہے. اسی طرح دے اور مسائل جڑے علماء دے وچ اختلاف ہیں انہاں نوں آپس وچ بیٹھ کے نپٹانا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ایک دوجے ہوتے بغیر کسی شرعی عذر دے کفر دا فتویٰ نہ لایا جائے. ایک دوجے نے کافر نہ آکھو، بچو، سارے مسلمان ہیں، سارے کلمہ گو ہیں. صوفیاء دے وچ تے مولوی دے وچ کے فرق ہے؟ صوفیاء نے ہر طبقے نو اپنے کول بٹھایا، گندیاں مندیاں نو انہاں دے اعتراض سنے، شرابیاں نو اپنے کول اجازت دیتی، انہاں دے اچھے اعمال ویکھ کے شرابیاں نے شراب پینا چھوڑ دیتی، برے کم چھوڑ دیتے، انہوں نے منہوں کچھ نہیں کہا. مولوی دے 24 گھنٹے بندے دے پیچھے لگتا رہتا ہے کہ تو برائیں، تو برائیں، تو برائیں، اسی چنگے، اسی چنگے، اسی چنگے. صوفی کہندا ہے میں پیڑا، تو چنگا، تو چنگا. کتنا فرق ہے. صوفی کہندا ہے میں پیڑا، جگ تو پیڑا ہے، میں پیڑا ہاں، تو چنگا ہے. میں نہیں دسیا حضرت شریف زندگی کے آکھیا یا اللہ اس دی مسکینیں دی توفیل میرے گناہ بخش دے. اے فرق ہے، اس فرق نو سمجھو. اللہ تعالیٰ سانو سمجھ عطا فرماوے تے علماء دیاں گلاں علماء وچ ہوندیاں، انہاں نو اے نہ بنایا کرو تے آخر وچ جملہ کہ میں جڑی آیت پڑھی فذکرونی اذکرکم، کہ تسی مینوں یاد کرو میں تانوں یاد کراں گا. جنہاں لوگاں دے نال اسی تعلق رکھدے ہاں، نبی، انبیاء علیہ السلام اور صوفیاء اعظام، اہل بیت اور صحابہ کرام نے ساری عمر اللہ نو یاد کیتا تے اسی آج اگر ذکر انہاں دا کردے ہاں تے اے اللہ دے ارشاد دے تحت انہاں دا ذکر کردے ہاں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.